بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ خطے میں پھیل سکتی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ لوگوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے اور جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو لازمی گھر واپس جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن 3 ماہ میں چوتھی بار مشرق وسطی واپس آئے ہیں، کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی جنگ بہت بڑے پیمانے پر مشرق وسطی میں پھیل سکتی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری اور زمینی حملے میں غزہ کے اندر کم از کم 22,835 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپ میں خوفناک آتش زدگی، ہزاروں مسلمان روہنگیا بے گھر ہو گئے۔ آگ کے باعث 5 تعلیمی مراکز، 2 مساجد کے علاوہ 800 گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ 7,000 افراد کھلے آسمان تالے رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آگ منصوبہ بندی کے تحت لگائے جانے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے مسلسل چوتھی اور مجموعی طور پر 5ویں بار الیکشن جیت کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ اپوزیشن کی طرف سے مکمل بائیکاٹ کے باعث بنگلہ دیش کا یہ الیکشن متنازع رہا ہے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر عوامی لیگ 2/3 اکثریت کی حامل قرار پائی۔ عوامی لیگ نے 300 سے زائد نشستوں والی پارلیمنٹ میں 223 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 45 نشستیں آزاد امیدواروں نے حاصل کی۔ تقریباً تمام ہی آزاد امیدواروں کا تعلق عوامی لیگ سے تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے گوپال گنج 3 کی نشست 1986 کے بعد مسلسل 8ویں بار جیتی۔ انہوں نے 2,49,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف بنگلہ دیش سپریم پارٹی کے نظام الدین لشکر کو صرف 470 ووٹ مل سکے۔ 76 سالہ شیخ حسینہ واجد 2009 سے بنگلہ دیش پر حکومت کر رہی ہے۔ اس بار ٹرن آؤٹ برائے نام ہی رہا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عوام نے BNP اور جماعت اسلامی کے بائیکاٹ کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاجی مہم تیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 28 اکتوبر کو غیر معمولی احتجاج کچلنے کے لیے حکومت نے اپوزیشن کے 10,000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ 28 اکتوبر کو ہنگامہ آرائی میں 16 افراد مارے گئے تھے۔ سیاسی مخالفین کی اکثریت جیل میں ہے۔ کئی مقامات سے پولنگ میں دھاندلی کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ بنگلہ دیش دارالحکومت ڈھاکہ سے 70 کلومیٹر دور ضلع نرسنگدی میں جعلی ووٹ بھگتائے جانے کی اطلاعات پر پولنگ معطل کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی صدارتی کیس میں رضا ربانی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست۔ صدارتی کیس کی براہ راست نشریات کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی کیس کی سماعت میں شرکت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ پہنچے تو ایک انوکھا معاملہ دیکھنے کو ملا۔ بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ پہنچے تو گیٹ پر اچانک ان کی لطیف کھوسہ سے ملاقات ہو گئی۔ لطیف کھوسہ نے چند ہفتے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بلاول بھٹو نے لطیف کھوسہ کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ پیچھے سے نعرے لگنے لگے کہ لوٹا آیا لوٹا آیا۔
اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے لطیف کھوسہ سے گفتگو شروع کر دی اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ لگتا ہے کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ تو یہ نہیں ہوگا۔ خام مال کی کمی کے باعث دوستوں ادویات کی جعلی فیکٹریاں فعال ہو گئی ہیں۔ جعلی اینٹی بائیوٹک سیرپ، انجیکشن کیپسول اور 8 برانڈز کی جعلی اینٹی بائیوٹکس برآمد۔ پی ٹی آئی کی ایک نئی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ وکلا کو ٹکٹ دینے پر انکشاف ہوا ہے۔ انصاف لائر فورم کے صوبائی صدر قاضی انور کی دھمکیاں۔ آڈیو میں قاضی انور کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے میری فہرست پر منوعن عمل کا کہا تھا۔ قاضی انور کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر خان 3 دنوں سے میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ آڈیو میں کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وکلا کو کوئی ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وکلا کو ٹکٹ نہ ملے تو صدر بننے کا یا رہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ٹیلی تھون میں کروڑوں روپے جمع ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فنڈ ریزنگ میں مقامی سطح پر اور بیرون ملک سے عطیات آئے، ایسا دوستوں پی ٹی آئی کا کہنا ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن میں بچے بھی ووٹ ڈالتے رہے، ٹھپے لگانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ووٹ ڈالنے کی کم سے کم عمر دوستوں 18 سال ہے۔ نگراں وزیر اعظم کاکڑ کا کہنا ہے کہ معلوم نہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا نہیں۔ گزشتہ 2 الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن اب نہیں دوں گا۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہوئے دوستوں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے۔ محمد رضوان کو پاکستان T20 ٹیم کے نائب کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا T20 انٹرنیشنل 12 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ لاہور NA 129 سے حماد اظہر کے والد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بنگلہ دیش عام انتخابات میں کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ 36 سالہ آل راؤنڈر نے اپنے حریف کو مغربی قصبے ماگورا میں اپنے حلقے میں 1,50,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ اپنے دکھڑے نہ روئیں، بتائیں کہ کیا ریلیف چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ سال 2024 دنیا بھر میں دوستوں انتخابات کا سال ہے۔ بنگلہ دیش سے شروع ہونے والے انتخابی سلسلے کا اختتام ممکنہ طور پر 5 نومبر کو سب سے زیادہ نتیجہ خیز امریکی انتخابات کے ساتھ ہوگا۔ تقریباً 40 ممالک میں، جو کہ تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، اس سال عام انتخابات کا انعقاد ہوگا، جہاں یہ یا تو اپنے نئے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے یا پھر اپنے موجودہ حکمرانوں کو برقرار رکھیں گے۔ اس مدت کے دوران میکسیکو اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ بھارت، انڈونیشیا، پاکستان اور روس میں بھی پولنگ ہوگی۔ 2025 تک برطانیہ میں انتخاب ہونے تو نہیں، لیکن رشی سناک کی اقتدار سے جلد بے دخلی کی توقع ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ گرانٹ بریڈبرن کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 سال کے دوران 3 مختلف عہدوں پر کام کیا، جن کے ساتھ کام کیا اور جو کچھ حاصل کیا اس پر مجھے فخر ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔